दोस्तों, पिछले एक माह में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने अवामी फैसलों और अवामी कनेक्शंस के जरिए इस्टेब्लिशमेंट को पीछे धकेल दिया है और इस्टेब्लिशमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो महदूद हो गए हैं। मां सवाए ताकत के इस्तेमाल के आपके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। मां सवाए अरकान को इस्तेमाल करने के सिवा आप अपने ऑप्शन जो हैं वो ख़त्म कर चुके हैं। लिहाजा अब खबर ये आ रही है कि एक नई सियासी जमात और तहरीक इंसाफ के अंदर से लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। माजी में वो लोग जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की तैयारी की जा रही है और आने वाले दिनों में इस प्लेटफॉर्म को एक सियासी जमात का नाम देकर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड भी करवाया जाएगा। खबर सर ये भी है कि इसमें कुछ इलेक्टेबल्स होंगे। वो लोग जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके चले गए, उन्हें इमरान खान के नाम के ज़रिए और ये नाम इमरान खान का इस्तेमाल करके इस जमात के अंदर इंडक्ट किया जाएगा और इसे मफाहमती टोले का नाम दिया गया। एक ऐसा ग्रुप जो इमरान खान के लिए मैदान में आएगा, लेकिन असल में नौकरी वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की ही करेगा। पिछले सर 78 वर्षों में ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। आप देखें, हर दौर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट एक जमात को लॉन्च करती है, उसे कुछ टारगेट दे दिया जाता है। वो टारगेट अचीव हो या ना हो, एक काम ज़रूर होता है कि वो सियासी जमात वक्त आने पर अपनी तबई मौत जो है वो मर जाती है, या फिर सियासी जमातों को शेल्फ कर दिया जाता है। MQM, काफ लीग और दीगर जमातें जो हर दौर में बनाई गई, आमिर ने इनको बनाया, अपने मकासद हासिल किए और मकसद हासिल करने के बाद इनकी जो मौत है वो वाक़या हो जाती है, या फिर ये सर्वाइव करती हैं 3-4 नशिस्तों के ज़रिए और वो भी इस्टेब्लिशमेंट इन्हें कंट्रोल करती है। वजह क्या है सर? वजह ये है कि जब जमातें अवाम के साथ कनेक्ट नहीं होती ना, तो फिर उनका हाल काफ लीग जैसा होता है, MQM जैसा होता है, या फिर माजी में ऐसी जमातें जो सिर्फ आपको नामों में मिलेंगी, इनका पाकिस्तान की अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, या फिर ऐसी जमातें जो जमहूरी रास्ते को छोड़कर डील के रास्ते पर चल निकलती हैं, जिस तरह के नून लीग ने किया। तो ऐसी जमातों का भी हाल यही होता है जो आज हम इस मुल्क में पीपल्स पार्टी या फिर नून लीग का देख रहे हैं, या फिर ऐसी जमातें जो माजी में अपनी तबई मौत मर चुकी हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सर इन गलतियों से कुछ नहीं सीखती। अपने जो पॉलिटिकल फेस को बनाने के लिए, अपनी आवाम में एक्सेप्टेंस को उजागर करने के लिए बार बार गलतियां कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का वही तोड़ इन्होंने निकालने की कोशिश की जो 9 मई के बाद किसी ने इनको प्रपोज किया। अब गलती इन्होंने क्या की? इन्होंने लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाने के बाद ये चले गए पाकिस्तान में अवाम की अदालत में। वहां पर इन लोगों के खिलाफ बगावत हो गई और पाकिस्तान की अवाम ने इनके खिलाफ फैसला दे दिया और सियासी जमातों के अंदर से ही लोगों को ढूंढ कर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर, इन 78 वर्षों में ना ही सियासतदान अपनी इस आदत को बदल सका और ना ही पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की आदत गई। आज भी वही गलती की जा रही है। ये जमहूरी रास्तों में अपने इक़्तिदार को ढूंढते हैं। सर, जमहूरियत के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की कोई गुंजाइश नहीं। या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें और अपनी इस मुदाखलत को एक आईनी शक्ल दे दी जाए, तो फिर ये रास्ता निकल सकता है। लेकिन पीछे बैठकर सियासी जमातों को लॉन्च करना, लोगों को कहना कि जाओ जाकर बात करो, ये दोबारा से खेल खेला जा रहा है और इसके वही नताइज निकलेंगे जो 8 फरवरी को निकले। अब आप देखें कि पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ लोग शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर मिले और ये तासुर दिया गया कि भाईजान, आपको पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करनी है और आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा, लेकिन आपके पास मैंडेट क्या है? ये जो नाम है जिन्हें पाकिस्तान की आवाम ने रद्द कर दिया। सर, जरा मुलाहिजा करें, इमरान इस्माइल साहब ये कहते हैं कि ज़िंदगी पार्टी को दी, कैसे किनारा कशी इख्तियार कर सकता हूँ। सर, माजी में ना इमरान इस्माइल साहब, इनके बयानात मौजूद हैं। कामरान खान नुक्ता एक प्लेटफॉर्म है जी डिजिटल, जहाँ पर बैठ कर उन्होंने कहा था कि अब मैं ख़ानदान को वक्त देना चाहता हूँ, कारोबार को देना चाहता हूँ और मैं सियासत में अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं। ये इनके अल्फाज थे। आज एकदम से इन्हें जमहूरियत याद आ गई और ये इमरान खान के नज़रिए को नुकसान पहुंचाने के लिए मैदान में उतारे गए हैं। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी याद होगा कि इमरान इस्माइल साहब कौन ये साहब हैं, इन्होंने माजी में क्या किया। सर, माजी में इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2023 की, कराची से जीते और तहरीक इंसाफ के 30 यूनियन काउंसिल चेयरमैन को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में इन्होंने शामिल करवाया। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है। ये किस मुँह से इमरान खान के लिए पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर पाकिस्तान की सियासी जमातों से बात करेंगे? पहले सर अपना रिकॉर्ड तो दुरुस्त कर लें। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मौलवी महमूद साहब, वो भी पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान कर चुके। आज वो किस मुंह से दोबारा इमरान खान के लिए उनका मुकदमा लड़ने के लिए जा रहे हैं? सर, जब ज़रूरत थी इमरान खान को तब तो आप भाग गए, लेकिन आज आपको ज़रूरत है, आपको प्यार करने वालों को ज़रूरत है, जिन्होंने आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, आज उन्हें ज़रूरत पड़ गई
کہ دوبارہ سے ان لوگوں کو لانچ کرو, کنفیوژن کریٹ کرو. پاکستان تحریک انصاف میں جو مزاحمتی گروپ ہے اس کے خلاف ان کو تیار کیا جائے اور یہ کام ان لوگوں سے دوبارہ لیا جائے گا. یعنی چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ سے استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے کہا کہ میں محمود مولوی, عمران اسماعیل اور چودھری سرور اگلے ہفتے نون لیگ کے وزراء سے ملیں گے, کہیں گے کہ تحریک انصاف کے قید رہنماؤں کو ریلیف دیں, ٹیمپریچر نیچے لانا ہوگا. یہ فواد چودھری صاحب نے کہا. سر دیکھیں, یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جا کر ملیں اور راستے کھلنے چاہیے سیاست کے اندر, لیکن ایک سوال یہ ہے کہ پہلے آپ اپنے راستے تو کھولیں. آپ کی ایکسیپٹنس پاکستان تحریک انصاف میں نہیں ہے, آپ اپنی پوزیشن کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے, یہ سب سے اہم سوال آپ کے سامنے ہونا چاہیے. متعدد ملاقاتیں کی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ اڈیالہ بھی گئے, آپ کے بھائی کوشش کرتے رہے, عمران خان سے بات ہوتی رہی, لیکن آپ کو پارٹی میں شامل نہیں کروایا گیا اور نہ ہی آپ کی اس معافی کو قبول کیا گیا. جن لوگوں کی معافی کو قبول نہیں کیا گیا اور جن لوگوں نے پچھلے 2 برسوں میں عمران خان کے لیے قربانی دی, اپنے گھروں کو توڑوا دیا, اپنے کاروبار تباہ کر دیے, چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا, یار جن کے بچوں نے قربانیاں دی, کیا یہ لوگ ان کی جگہ لے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں لے سکتے. اور سر جو سب سے بڑا سوال ہے نا, عمران خان کے اوپر 350 مقدمات ہیں, یاد رکھیے گا. 9 مئی کے جناح ہاؤس حملہ کیس کے, GHQ حملہ کیس کے کیسز چل رہے ہیں جن میں سماعت نہیں ہوتی. ان کیسز کے اندر ان لوگوں کو تو بری کر دیا گیا, لیکن عمران خان جو موقع پر کبھی بھی موجود نہیں تھا, اس کو دھر لیا جاتا ہے, اس کے اوپر مقدمات چلائے جاتے ہیں. تو کس منہ سے یہ لوگ بات کریں گے؟ اور یاد رکھیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم پوچھ کر بتائیں گے, کیا ان لوگوں سے جا کر بات کرنا درست ہوگا؟ عمران خان نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بھائی جان آپ سیاسی جماعتوں سے بات کرتے ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. لوگوں نے جا کر عمران خان کو بڑی تسلیاں دی. سواتی صاحب کا ہم بار بار نام لیتے ہیں, وہ کیا کہتے تھے, خان صاحب آپ مجھے موقع دیں اور میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا. بھائی جان یہ لوگ صرف اور صرف لائم لائٹ اور اس کرسی پر بیٹھنا چاہتے ہیں جہاں سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے نیگوشیشنز ہو سکے اور عمران خان کو یہ خراب کر سکیں. لیکن عمران خان ان پچھلے 2 برسوں میں جان گئے کہ کون وفادار ہے, کون دلدار ہے اور کون غدار ہے. اسد عمر صاحب نے جی اظہار لا تعلقی کر دیا. انہوں نے کہا کہ آج اخباروں اور سوشل میڈیا پر خبریں میرے سامنے آئی اور نظر آیا کہ میں کسی عمران خان رہائی تحریک کا حصہ ہوں جو تحریک انصاف کے ماضی کے رہنما شروع کر رہے ہیں. کوئی بھی کاوش جو عمران خان اور دوسرے اسیروں کی رہائی کے لیے ہو اچھی بات ہے, لیکن میں جس تحریک کا ذکر میرے حوالے سے کیا جا رہا ہے میں اس کا حصہ نہیں ہوں. شیخ وقاص صاحب نے اس چیز کا جواب دیا. میں شیخ وقاص صاحب کی جو سیاست ہے اس سے کبھی بھی اتفاق نہیں کرتا. میں نے ہمیشہ جو عمران خان سے جڑی خبر تھی یا عمران خان کا موقف تھا وہ آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھا. اور مشکل وقت میں آپ کی صحافت بھی ایسی ہونی چاہیے ان لوگوں کے لیے جن کی بات کوئی نہیں کرتا, جن کی بات کرنے والوں کو اٹھا لیا جائے, جن کے نظریے کو, جن کی سچائی کو عوام تک نہ پہنچایا جائے. صحافت سر وہیں سے شروع ہونی چاہیے اور صحافت کا یہ پہلا اصول ہے. عمران خان نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یار یہ بزدل ہے, آپ کو یاد ہے نا. اور شیخ وقاص صاحب کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی جان یہ پنجاب میں کیوں نہیں بیٹھتا, اور اسد عمر کے بارے میں کہا تھا کہ یہ بزدل آدمی ہے. آج دیکھیں شیخ صاحب بھی میری اس خبر کی باقاعدہ انہوں نے تصدیق کی اور کیا الفاظ ہیں. شیخ صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے کہا کہ اسد عمر ایک بزدل آدمی ہے, اگر تم بزدل ہو تو ٹی وی پر بیٹھ کر باتیں کیوں کرتے ہو, تم لوگوں نے فائدے اٹھائے, وزارتیں لی, آج تمہارا منہ ہے کہ تم لوگ باتیں کرتے ہو. یہ ان کے الفاظ تھے. یعنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یہ کبھی بھی منظور نہیں کہ معاملات پرانی لیڈرشپ کے پاس جائیں, اس لیے یہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے. دیکھیں یہ پرانی اور نئی کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر تو وہ لوگ جو تحریک انصاف کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں سر ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. جنہوں نے گولیاں کھائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا, اور جو لوگ حماد اظہر یا باقی لوگوں کی شکل میں موجود تھے وہ بھی جماعت کا بیڑا کر کے نکل گئے. سہیل افریدی جو اس وقت کرسی پر عمران خان کی نمبر 1 چوائس ہے اس کے خلاف سازشیں لوگ کر رہے ہیں. تو سر یہ لوگ کیا عمران خان کے بیانیے کا وزن اٹھا سکیں گے یا عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ سر کبھی بھی نہیں نکالیں گے. پہلے آپ کو اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا ہوگا. جب یہ لوگ جائیں گے وہاں پہ ذرا آپ امیجن کریں وہ منظر کیا ہوگا. فواد چودھری باقی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور وہ کہیں کہ آپ کوئی راستہ نکالیں تو وہ کہیں گے نا بھائی جان آپ کون ہیں, آپ کدھر سے آئے ہیں, آپ کا کیا مینڈیٹ ہے. آپ کا تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو اپنی جماعت کا حصہ نہیں سمجھتی. یہی جواب ملے گا نا. یا پھر کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ تحریک انصاف کے نام کے اوپر یہ سازش ہے اور یہ استعمال ہوں گے اور ایک میسیج یہ دیا جائے گا کہ جناب یہ جو ٹولہ ہے عمران خان نے جس کو اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہتر نہیں. اور دوستو اختیار ولی نے آج ایک پریس کانفرنس کی. یہ ترجمان ہیں جی پاکستان کی حکومت کے
اور ان کا کے پی کے سے تعلق ہے. پاکستان میں کے پی کے کابینہ کو لائیو ٹیلی ویژن پر نہیں دکھایا جاتا، لیکن اختیار ولی صاحب جو حکومت کے ترجمان ہیں، سٹینڈنگ آرڈرز تھے تمام ٹیلی ویژن چینل کے کہ اس کو دکھاؤ، اور ان کو دکھایا گیا. اور آج انہوں نے کچھ دعوے کیے. کیا ان کے خلاف پیکا قوانین کے تحت کوئی کیس درج ہوگا؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. جس ویڈیو کا یہ حوالہ دے رہے ہیں اور سہیل افریدی صاحب کو جس سے انہوں نے منسوب کیا، سر وہ فیکٹ چیک بھی سامنے آ گیا. انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی جس میں انہوں نے کہا کہ افریدی کے کور کمانڈر کے گھر باہر احتجاج کرنے کا دعویٰ. اور اختیار ولی نے سہیل افریدی کی جو ویڈیو چلائی وہ مارچ 2023 زمان پاک کی نکلی، جو سہیل افریدی کے اکاؤنٹ پر بھی موجود ہے. تو سر جو ٹائم سٹیمپس ہیں وہ تو جھوٹ نہیں بولتے، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ اختیار ولی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بلا تاخیر عمران خان کو پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے، پاکستان پر چڑھ دوڑے، ان کو غیر مشروط قوم سے معافی مانگنی ہوگی، افواج پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی، ریاست پاکستان سے معافی مانگنی ہوگی. عشق عمران بامقابلہ عشق پاکستان ہے اور جیت عشق پاکستان کی. بالکل ٹھیک ہے سر، عشق پاکستان. تو 8 فروری کے جو انتخاب تھے سر، اس میں پاکستان تو عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، وہ آپ کے ساتھ تو نہیں کھڑا. یہاں پر ایک اور بھی آج کل جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں یہ ووٹوں کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ جناب دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر تقریباً 4 کروڑ ووٹ ملے. اگر آپ اس میں سے فارم 47 کے 50 لاکھ ووٹ نکال بھی دیں تب بھی ہمارے ووٹ زیادہ ہیں، اور عمران خان کو تقریباً 2 کروڑ کے قریب ووٹ پڑے تو پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ انہوں نے ایک نیا فارمولہ نکالا. تو دوستو، اختیار ولی جیسے لوگ، یہ وہ غلطی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کرتی رہی، اور ان جیسے لوگوں کے ذریعے اپنا سیاسی چہرہ، اپنا جمہوری چہرہ بنانے کی کوشش کرتی ہے. سر یہ جمہوری چہرہ نہیں بن سکتا، یہ سیاسی چہرہ ضرور بنے گا. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پچھلے 78 برسوں میں ایسے ہی کرداروں کو لانچ کرتی رہی، پارٹیز کی شکل میں یا پھر انفرادی سطح پر، جو آ کر عوامی جو لیڈرز ہیں ان کے خلاف اس قسم کا ایک بیانیہ بناتے ہیں عوام کے درمیان. اب محمود مولوی صاحب نے آج ایک اور بات کہی، اور محمود مولوی صاحب بھی جی سر اسی مفاہمتی گروپ میں سے ہیں. اب وہ کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں امریکیوں کا بھی رول تھا. اس دور کے امریکی کونسل جنرل نے میرے گھر میں بیٹھ کر یہ کہا کہ عمران خان اب زیادہ دیر نہیں چلے گا کیونکہ وہ ہمارے مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے. اب سر سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ یہ کردار اس وقت بولتے کیوں نہیں تھے؟ آج انہیں عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں مفاہمت کی بات یاد آ گئی. سر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، ڈائریکٹ بات ہوگی، اور وہ سیاسی جماعتیں جو شاید حکومت میں ہیں وہ کبھی بھی یہ بات نہیں ہونے دیں گی، یاد رکھیے گا. اور جتنے لوگ بھی آ کر سیاسی لوگوں سے بات کرنے کا حوالہ دیتے ہیں یا پھر کوشش کر رہے ہیں، صرف ایک چورن بیچ رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. کیونکہ سیاسی جماعت کے لوگ کیا کریں گے؟ جا کر اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ جناب عمران خان کو معاف کر دیں اور ہم سب مل کر اچھے بچوں کی طرح بیٹھیں گے. عمران خان کا سر ایک نظریہ ہے، عمران خان کا ایک ہی اعلان ہے کہ ان چوروں کو، ان لٹیروں کو، اور جو مینڈیٹ ہمارا چوری کیا گیا واپس کرو، پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ، اور جس کا آئینی جو اس کا رول ہے وہ پلے کرے. تو کیا ان چوروں کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے؟ اور کیا عمران خان اس بات کو مانیں گے؟ کبھی بھی نہیں مانیں گے. تو سر یہ جو آئیڈیاز پچ کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں. اس کا عمران خان کی رہائی سے، پاکستان میں مفاہمت کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ سر کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ٹیمپریچر سے نیچے جائے گا. جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بات کرنے کی تیار ہوگی تبھی راستہ نکلے گا. اس سے پہلے صرف یہ ایک وقت کو دھکا دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ انگیج کریں اور پھر انگیج کرنے کے ساتھ ساتھ وقت کو ضائع کیا جائے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملاقاتوں کا انکشاف، اور خبر سر یہ آ رہی ہے شیخ ظلم کے مطابق کہ نئے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ارد گرد لوگ سہیل افریدی کو احتجاج سے روکنے پر آمادہ کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئی. دیکھیں یہ وہی لوگ ہوں گے نا، بیرسٹر صاحب جیسے، یا پھر وہ لوگ جن کے رابطے تھے جو خاموش سپاہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور ان کے ذریعے یہ پیغام پہنچایا جا رہا ہوگا. آپ جب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں اور اس پوزیشن پر تو لوگ آپ سے رابطے کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے پیغام بھیجا ہوگا اور کور کمانڈر نے ملاقات کر کے ڈیفینیٹلی جو سہیل افریدی کے ریمارکس ہیں سسٹم کے حوالے سے اور وہ کیا سوچتے ہیں اسے گیج کیا ہوگا. اسی لیے یہ ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے جا کر رپورٹ دے دی ہوگی کہ جناب سہیل افریدی تو ماننے کو تیار نہیں، تو لہٰذا آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور پھر اس کے اگلے دن ہم نے دیکھا کہ عمائدین سے ملاقات جو ہے ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر نیچے 3 ایسے ایونٹس ہوئے، شاہد افریدی، اور پھر چترال کے اندر وزیر اعظم صاحب گئے، اور وہ
जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसमें सोहेल अफरीदी को मदऊ जो है वो नहीं किया जाता। तो ये सर इस्टेब्लिशमेंट का एक खेल है। लोगों को पार्टी के अंदर से ही आप इंगेज करेंगे और इस्टेब्लिशमेंट का तो कुछ नहीं जाता ना। अगर आज कोई गंदा होगा, मज़ीद गंदा होगा, तो ये टोला होगा, फवाद चौधरी, मौलवी ये जो साहब हैं, मौलवी महमूद हैं, यासद उमर हैं, या फिर बाकी लोग जो हैं, लोग इन्हीं पर तनकीद करेंगे और आज इन पर तनकीद हो रही है। दोस्तों, मैं आपको ना ये खबर भी दूँ कि फजलुर रहमान साहब इस वक्त पूरी फॉर्म में हैं, और ये फॉर्म सर उनकी आर्जी है और एक मसनूई सियासत जो है वो इस वक्त कर रहे हैं, जिसका अवाम से सर कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका सिर्फ एक प्रेशर बिल्टअप करने से ताल्लुक़ है। फजलुर रहमान साहब को सर जो इज़्ज़त जब 26वीं तरमीम का मौका था और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अवाम की जमात ने इनसे मुलाकातें शुरू की, तो लोगों ने इनके बारे में अच्छी राय कायम करना शुरू कर दी। लोगों का ये ख्याल था कि फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इमरान खान को धोखा नहीं देंगे, बल्कि साथ उनके खड़े होंगे। असद कैसर एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी, उन्होंने जाकर खान साहब को ये मनाया और बताया कि फजलुर रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। तो खान साहब के अल्फाज ये थे कि अच्छी बात है कि अगर कोई जमहूरियत के लिए खड़ा है तो हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन फजलुर रहमान साहब ने 26वीं तरमीम के हक़ में वोट दे दिया और आज देखें क्या कुछ हो रहा है। 26वीं तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें इनको मिल गई, लेकिन अब फजलुर रहमान साहब को ये एहसास हुआ कि यार हम तो आवाम से कट गए और हम आवाम में नहीं खड़े हुए, और अब वो दोबारा से रोस्टम पर खड़े हो गए और मिंबर पर खड़े होकर इस वक्त वो रियासत को धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए मुल्तान में जी गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि मसाजिद के आइमा को 2,525 रुपए दिए जा रहे हैं, 87,000 बाद भी हमारी वही कीमत है। तुम्हारे अंदर कब से इतनी हमदर्दी आ गई, सवाए ज़मीन ख़रीदने के तुम्हारा कोई और धंधा नहीं। ये कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी के मुताबिक खुतबा दो, और कहते हैं कि सऊदी अरब और कतर में ऐसा होता है तो फिर यहाँ भी बादशाहत लाओ। अब उन्होंने ये 25,000 की ग़ालिबन बात की है, या उनके जो वजीफ़े लगाए गए इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है, क्योंकि सर हो ये रहा है कि एक आपको बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा जिसमें रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सियासी जमातों के ख़िलाफ़ आप बात नहीं करेंगे, और मेंबर को अपने हिसाब से लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, और वही कहते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखें, याद रखिएगा, ये जो आपने लड़ाई अब शुरू कर दी है, इसकी एक बहुत हैवी प्राइस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अदा करनी पड़ेगी। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा, अभी आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं और आपको लगता ही है कि हुकूमत आपकी है और आप जैसे चाहेंगे निज़ाम को कंट्रोल करेंगे। सर, जो चीज़ें अवाम के रास्ते से नहीं आती ना, वो अपने वक्त पर ख़त्म हो जाती हैं। उसकी एक लाइफ लाइन है, उसके बाद सर उसने ख़त्म होना है। जो चीज़ें अवाम के दरमियान में से निकलेंगी, चाहे वो सोच हो, चाहे वो शऊर हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो कोई लीडर हो, सर वो हमेशा रहता है। जो GHQ या फिर किसी फ़र्द वाहिद की जहन की पैदावार हो ना, सर वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब फजलुर रहमान साहब कोशिश कर रहे हैं, नून लीग ने इनको इजाज़त दी मुल्तान में खिताब करने की। मोहतरमा का जो ऐलान किया था, जो उन्होंने बात कही, उसके बाद भी इनको इजाज़त मिल गई, सर बड़ी बात है। और फजलुर रहमान साहब अपना जो जाहो जलाल है वो मुल्तान में दिखा रहे थे, और उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी कुछ बातें की। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में तुमने एक और तजर्बा करना है, करके देख लो, लेकिन हम किसी तजर्बे को कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से तजर्बे हुए, हमने बहुत प्रॉक्सी जंग लड़ ली, अब बस कर दो। पाक अफ़गान जंग दोनों मुल्कों के मफाद में नहीं, मगरिब का खेल मत खेलो। और ये बात जो है वो फजलुर रहमान साहब ने की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि फजलुर रहमान साहब के जो अफ़गान जितने भी लिंक्स हैं वो ज़रा दोबारा से एक्टिव हो गए हैं, और ये भी एक तासुर पाया जाता है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान की हुकूमत को कोई मसला हुआ तो उन्होंने जो आपके एक तो ऑफिशियल चैनल्स होते हैं, फिर कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो ऑफिशियल नहीं होते, और बैकडोर डिप्लोमेसी या फिर बैकडोर चैनल्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो फजलुर रहमान का ताल्लुक उन चैनल्स के साथ है। अब वो दोबारा एक्टिव हुए, उन्होंने कहा होगा कि यार ये आप जंग को बंद करवाएं मौलाना साहब, और जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान कर रहा है इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दें। तो फजलुर रहमान अफ़गान पाकिस्तान के मामलात में इस तरह से आप बोल रहे हैं। अब वो ठीक है, ये गलत है, ये अलग मामला है, लेकिन इस चैनल को दोबारा से ऐसा लगता है कि अफ़गानिस्तान से इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है बोल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को भी एहसास होगा कि भाई अगर हमने इस निज़ाम में ज़िंदा रहना है तो हम ये आखिरी मौका है, और खुल कर खेलो और मकासद हासिल करो और प्रेशर डालो। और मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद भी इन्हें ये एहसास हुआ होगा कि जो हमें खैरात दी गई, उस वक्त तो आपने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, हंसी खुशी उसको कबूल किया, लेकिन
ہر چیز کی سر ایک قیمت ہوتی ہے. دوستو فضل الرحمان تو عوام میں دوبارہ سے زندہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ بھی دوبارہ سے عوام میں جا کر عوام میں اپنا مقام بنانے کی کوشش کریں. لیکن عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے اور یہ حکومت کے بارے میں عوام کا کیا فیصلہ تھا سر، وہ ہمیں بارس کے الیکشن سے پتہ لگ گیا. اور یہ ایک بہت بڑا سگنل ہے پاکستان میں ان تمام لوگوں کے لیے جو عوام میں جا کر انتخابات کے ذریعے دوبارہ حکومت بنانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. اب ان کو یہ احساس ہوگا کہ یار ہم دوبارہ حکومت نہیں بنا سکیں گے اور ہمیں تاریخی دھاندلی کی تیاری کرنی ہے. اور اس کا جو نتیجہ نکلا ہے جی وہ بارس کے الیکشن کی شکل میں نکل آیا. پنجاب کس کا ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے اور وکلا کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، ان نتائج کو ذرا غور سے دیکھیں. اور یہ پیغام پاکستان میں ان تمام لوگوں کو مل گیا جو سیاسی جماعتیں لانچ کرتے ہیں یا پھر اپنے کرداروں کے ذریعے بیانیہ بنا رہے ہیں. اعظم نذیر تارڑ اور احسن بھون کو جی آبائی ضلع سے شکست ہوئی اور حافظ آباد سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ شعیب بھٹی ممبر پنجاب منتخب ہو گئے ہیں. حکومتی رہنماؤں کو ان کے گھر میں شکست ہوئی. پھر ناروال سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ مصطفیٰ حسین ممبر پنجاب جی بار منتخب ہوئے. منڈی بہاؤدین سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ قاسم محمود بابا ممبر پنجاب بار منتخب ہوئے. گجرات سے پنجاب بار کونسل کی دونوں نشستوں پر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کامیاب ہوئے. نوید وڑائچ اور اورنگزیب نے میدان مارا ہے جی. رحیم یار خان سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار اختر محمود واضح اکثریت سے کامیاب ہوئے. اور ڈیرہ غازی خان سے پنجاب بار عصمت اسلام جو ہے وہ جیت گئے ہیں. انہیں زرتاج گل کی سپورٹ حاصل تھی. انتظار پنجوتا نے جس حوالے سے کہا کہ پنجاب سے ILF کے زیادہ تر امیدوار جیت گئے اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن میرے لیے نا ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میں اس بار کی پولیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اوور دا ایئرز ہم نے اس کو کور بھی کیا. دیکھیں جیت گئے، بالکل ٹھیک ہے جیت گئے، لیکن آنے والے کل میں آپ کا ووٹ کس کی طرف ہوگا یہ بنیادی چیز ہے. اب یہ ممبرز جتنے بھی ہیں، جیتنے کے بعد آپ نے عمران خان کا نام تو استعمال کر لیا، آپ کو جیت مل گئی، لیکن جب آپ کے ووٹ کی ضرورت ہوگی تو کیا آپ وہ کام تو نہیں کریں گے جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر نے کیا یا پھر باقی لوگ کرتے رہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پارلیمان میں جیت کر تو عمران خان کے ووٹ سے آئے، کشمیر میں جیت کر آپ عمران خان کے مینڈیٹ سے آئے، لیکن آپ نے اپنے ووٹ جو تھے کسی اور کی جھولی میں ڈال دیے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آنے والے دن سر بتائیں گے، لیکن فی الحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے. اور یہاں تک ان کی جیت تک اسٹیبلشمنٹ یا پھر حکومت کو اب یہ احساس ہو گیا کہ یار ہم عوام سے، آپ ایک الیکشن نہیں جیت سکتے بار کا، تو آپ نے پاکستان کی عوام کے جو جمہوری جو حق ہے اور جو جمہوریت کے لیے جو الیکشن ہوگا اس میں آپ کس طرح جائیں گے. اسی لیے غیر جماعتی الیکشنز کا سر اعلان کیا گیا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہم پاکستان کی عوام کا مقابلہ جو ہے وہ نہیں کر سکتے. اس ملک کے اندر فضل الرحمان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں بڑی سر اچھی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ جی اس میں برکت ڈالے. اور واقعی اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر کے لیے تیار ہیں تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہوگی، تحریک انصاف سر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور سہیل افریدی صاحب نے کوشش کی ہے، لیٹس سی کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا ایک پیج پہ آتے ہیں. ویسے تو فضل الرحمان صاحب کے دروازے کھلے ہیں. 26ویں ترمیم کے موقع پر ان کے گھر کا جو کچن کا بل تھا وہ بڑھ گیا تھا. چائے کا خرچہ، کھانے کا خرچہ، لنگر کھانا ان کا چلتا رہا. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ سہیل افریدی صاحب کے ساتھ یہ عملی طور پہ میدان میں آتے ہیں. سر جس دن یہ عملی طور پہ میدان میں آ گئے نا اور واقعی انہوں نے کوشش شروع کر دی پاکستان میں جمہوریت کی، تو یا تو ان کی جماعت کو ختم کرنے کے لیے کوئی ان پر مقدمہ کر دیا جائے گا، کوئی فائل کھل جائے گی، یا پھر ملک کے اندر جو ہے انقلاب آئے گا. اور تحریک انصاف کے ساتھ مل کر اگر حقیقی طور پر یہ میدان میں آ جائیں تو مجھے نہیں لگتا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ وزن اٹھا سکے گی. اور ویسے بھی اگر نہ بھی آئیں اور تحریک انصاف اپنے قافلے کو لے کر اگر اسلام آباد کی طرف جاتی ہے اور وہ کلیئر ہو کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو یہ حکومت کا ٹھہرنا ناممکن ہے. اسی لیے یہ کبھی مفاہمتی ٹولہ، کبھی ہارے ہوئوں کو دوبارہ سے میدان میں لایا جاتا ہے، کبھی آپ جماعتوں کو لانچ کرتے ہیں نئے نام سے. یہ تمام کام آپ نے کیے لیکن اس کے نتائج آپ کو کبھی بھی نہیں ملیں گے. ایک عالم دین ہے جی، ان کی تصدیق ہوئی ہے لاہور فلیٹیز ہوٹل میں. بتایا جاتا ہے کہ عالم دین نے مساجد اور ائمہ مساجد کی تصدیق کیے جانے کے حوالے سے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کو وزیر اعلیٰ پنجاب تک آواز پہنچانے کا کہا تو عالم دین کو اسٹیج سے اتار دیا گیا. اس ملک کے اندر سر یہ صرف ایک ایگزامپل نہیں ہے، اس ملک کی سڑکوں پر بھی آپ کو ایسی ایگزامپل ملے گی. اور اس ملک میں جب بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے وہاں بھی اسی قسم کی آوازیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. بتایا جاتا ہے جی کہ جب میچ ہو رہا تھا اور اسٹیڈیم میں میچز کے دوران اناؤنسرز تمام انکلوژرز کا نام پکارتا ہے اور لوگ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن جب عمران خان انکلوژر کا نام
کی باری آتی ہے تو اس کو پکارا نہیں جاتا، اور پھر پورے اسٹیڈیم میں بیٹھی جو عوام ہے وہ عمران خان کا نام پکارتی ہے اور پھر زیادہ شدت سے پکارتی ہے، اور مائنس کرنے کا یہ طریقہ جو ہے آپ کا بیک فائر کر گیا۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ اسلام آباد کے I-8 مرکز میں بگڑے ہوئے امیر زادے نے اسلام آباد ٹریفک پولیس اہلکاروں پر تشدد کیا۔ لوگ وہاں پر کھڑے ہو کر ویڈیوز بناتے رہے۔ 4 لوگ تھے جن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ نشے کی حالت میں تھا اور 4 پولیس اہلکاروں کو اس نے پٹک پٹک کر جو ہے وہ مارا، اور پھر وہ گاڑی وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ لیٹس سی کہ اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، کون تھا، اس کی کوئی پہچان ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ویسے تو آپ لوگوں کو 9 مئی کے واقعات میں ملوث کر کے ان کے خلاف مقدمات، ان کے بچوں کو مارتے ہیں۔ لیٹس سی کہ اسلام آباد پولیس حرکت میں آتی اور اس کو پکڑتی یا نہیں پکڑتی۔ سر یہ آپ ہی کے پیٹی بھائی ہیں، لیٹس سی کہ آپ کیا کارروائی کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کہا۔